الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، سوال ہے کہ کل کے سیشن سے کون کون سی چیزیں آپ نے نوٹ کی ہیں یا آپ کو یاد ہیں یا آپ کو بہت اچھی لگیں اور آپ کے ذہن میں وہ نقش ہو چکی ہیں؟ کوئی بھی ان میوٹ کر کے بتانا چاہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں بتا دوں، جی جی سر آپ نے سورہ فاتحہ کی ورس نمبر 5 اہتینا کا آپ نے ذکر کیا اگین، اور آپ نے دوبارہ یہاں پہ بتایا کہ یہاں پہ نہ کیوں لگا ہوا ہے، اس لیے تاکہ انسان سیلفش نہ ہو اور انسان باقی لوگوں کے لیے بھی دعا گو رہے اور مددگار رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سروتا کا بھی ذکر کیا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جتنے زیادہ لوگ مل کے خیر کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف جاتے ہیں، اتنا یعنی کہ کلسٹر یا گروپ کی صورت میں جیسے جیسے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے جس طرح ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک کافی بڑی تعداد لوگ بھی موجود ہوتی ہے، تو ماحول اس قسم کا کریٹ ہوتا ہے، ایسی ہمیں ایمان کی انرجی ملتی ہے کہ ہم اچھا تو ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ خیر کے مواقع ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا ایمان بھی بوسٹ اپ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ اس کے لیے حلقات وغیرہ ہونے چاہیے، اور جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو خیر تم تک پہنچے، چاہے وہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسرے تک پہنچا دو۔ پھر آپ نے بتایا کہ آپ نے صراط کا بتایا، اور آپ نے بتایا کہ صراط کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا گیا ہے، سبیل اور طریق بھی دو الفاظ ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سبیل اور طریق کے آگے سے پھر آپ نے جمع بھی بتائی، اور آپ نے بتایا کہ طریق بیسیکلی ایک چھوٹا رستہ ہوتا ہے جہاں پر لوگ چل چل کر نشان ڈال دیتے ہیں، اور جو سبیل ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہائی وے ہے، تو ان دونوں کی جمع بھی موجود ہے۔ لیکن ان سے چھوٹے راستے، مطلب سبیل سے بھی چھوٹے راستے نکل کے پھر آگے انسان ہائی وے کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ اس قسم کے معنوں میں آتا ہے۔ تو آپ نے صراط کا بتایا تھا کہ یہ جونسا ہے، یہ ایک لفظ سرات سے نکلا ہے، سواد راتا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تلوار جو آگے چل کے نوک بن جائے، سروخ سے شاید یہ لفظ نکلا ہے، اس رستے کو بھی کہتے ہیں۔ اور جو صراط جو ہوتا ہے بیسیکلی بہت کشادہ سا راستہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ انسان اکیلا نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کے بھی چل سکتا ہے، اور اس کی جمع بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ صراط ایسا راستہ جو اکیلا بھی ہے، سیدھا بھی ہے، اور جس کی جمع بھی نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے مستقیم کے بارے میں بتایا کہ مستقیم ایسا راستہ ہوتا ہے جو سیدھا ہوتا ہے اور سیدھا اوپر کو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے آیت کی بھی مثال دی، الصراط اور للصراط کر کے، اس طرح بھی اگزامپل دی تھی، اس کو بھی آپ نے ڈیٹیل میں سمجھایا تھا۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا تو اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور آپ نے ایک اور اہم بات بتائی تھی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو عطا کرتے ہیں، وہ ہدایت اور مغفرت ہے، کیونکہ یہ انسان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے بتایا تھا کہ ہمیں ہدایت اور یہ مغفرت کے علاوہ کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اولاد اللہ کے ذمہ ہے، باقی تمام امور اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں۔ تو جو انسان کی ذمہ داری ہے
انسان اس کی فکر کرنے کی بجائے جو اللہ کے ذمہ کام ہے اس کی فکر کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناشکرا بھی کہا ہے۔ اور اور بھی سر آپ نے کافی کچھ بتایا تھا، اور آپ نے بتایا کہ قرآن کا علم نور ہے، اور گمراہی یعنی کہ راہ سے گم ہو جانا، اس کو ضلالت یا جہالت سے بھی تعبیر کیا گیا، اور ہدایت انسان کو بار بار مانگنی پڑتی ہے۔ اور ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر ہمیں حق کا راستہ مل گیا ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ہم ان کو بھی اس راستے کی طرف لے کے آئیں، اور یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ بس سر اتنا ہی میں بتاؤں گی۔ ماشاء اللہ، کوئی اور بھی بتانا چاہے گا انمیوٹ کر کے تھوڑا بہت؟ اب ہم چلتے ہیں سوری وائٹ بورڈ بند کر دوں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سیشن اگلے لفظ کی طرف، جو کہ مستقیم ہے۔ میں نے اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ ایک اصول ہے کہ اگر آپ ہائکنگ کے لیے جائیں جنگل میں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ٹریکنگ کا کوئی سسٹم نہ ہو اور آپ گم ہو جائیں، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بلندی پہ چڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ بلندی پہ چڑھیں گے تو بلندی پہ چڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یو کین سی ویئر یو آر، اور کس طرف لائٹ آ رہی ہے، یا کس طرف سے کوئی بلڈنگ نظر آ جائے، یا کس طرف سے کوئی اور اشارہ مل جائے، کیوں آپ بلندی پر ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان بلندی کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو انسان کا ویو بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آگے کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور بہت پیچھے کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ am I right؟ تو جی سر۔ جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ ایسا جو بلندی کی طرف لے کے جائے، مطلب کہ مجھے آپ کے قریب لے کے جائے، ٹھیک ہے، میں جیسے ہی اس راستے پہ جانا شروع کروں گا تو کیا ہوگا؟ مجھے بہت آگے کی زندگی، جنت نظر آنی شروع ہو جائے گی، قیامت نظر آنی شروع ہو جائے گی، موت کے بعد عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اپنا انجام نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ پیچھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ایون کہ میری اپنی زندگی بھی میرے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ وہ جو بلندی پر ہے، جس کو بہت دور کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک وہ بندہ جو زمین پر ہے، جو اتنی دور نہیں دیکھ سکتا، اگر وہ اس بندے کو بولے جو نیچے ہے، زمین پر ہے، کہ آئی کین سی دس اینڈ دیٹ، میں وہ دیکھ سکتا ہوں، میں وہ دیکھ سکتا ہوں، وہ کہے تو بے وقوف ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ہی کہے گا نا، کیونکہ وہ نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ وہ بلندی پر نہیں ہے، وہ نیچے ہے۔ جو شخص نیچے ہے اس کا اتنا ویو بڑا نہیں ہے، اس کے لیے یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں، اس کو جھوٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں جھوٹ لگتا ہے؟ کیونکہ وہ دور سے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر وہ بندہ کہے کہ میں پہاڑ پہ میں نے چڑھ کے دیکھا ہے، یا درخت پہ چڑھ گیا ہوں، بلند ترین درخت پہ چڑھنے کی مجھ میں ہمت تھی مثال کے طور پہ، تو میں درخت پر چڑھ گیا، میرا جو دوست ہے وہ نیچے کھڑا انتظار کر رہا ہے، یا میرا دوست اوپر چڑھ گیا، ٹھیک ہے، میں نیچے کھڑا انتظار کر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ یو ہیو ٹو ٹیک لیفٹ، ہمیں یہاں سے سیدھا لیفٹ ہاتھ پہ نا سیدھا نکل جانا ہے، ٹھیک ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں، مجھے شہر نظر آ رہا ہے، آئی کین سی روڈ، تو میں کہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، میں اوپر ہوں، میں بلندی پر ہوں، میرے سامنے چیز نظر آ رہی، میں کہوں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ بلندی کی طرف جائے گا ویسے ہی اس کا ویو وسیع ہو جائے گا۔ ویو وسیع ہونے کی وجہ سے اس کو بہت دور کی چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، اور بہت پیچھے کی چیزیں واضح طور پہ نظر آئیں گی۔ اب کیا ہوگا؟
اس کا چونکہ اینگل وسیع ہو چکا ہے، ظاہر ہے وہ اس کی سوچ بھی بدل جائے گی. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز، جیسے ہی بندہ اوپر جاتا ہے، جیسے جیسے اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ٹھیک ہے، ایسے بندے کے لیے مثال کے طور پہ جو درخت پہ، اگر میں درخت پہ چڑھا ہوا ہوں تو میرے لیے ایک چیز خطرناک بھی ہے. کیا خطرناک چیز ہے؟ میرے لیے خطرناک چیز یہ ہے کہ اگر میں گرا تو میں اپنا نقصان بہت کروں گا. ایم رائٹ؟ جی بلندی اچھائی بھی ہے لیکن بلندی میں خطرہ بھی ہے. بلندی اچھائی بھی ہے اور بلندی میں خطرہ بھی ہے. کیوں؟ اگر ایک بندہ زمین پہ کھڑا وہاں سے گرے گا کیا چوٹ کھائے گا. لیکن اگر میں 100 فیٹ اونچا ہوں، 1000 فیٹ اونچا ہوں، ٹھیک ہے، نیچے والا تو انکار کر رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں، لیکن جب میں اوپر سے گروں گا تو there is no way to survive. ٹھیک، کنفرم ڈیتھ ہے. اچھا، اس کا مطلب کہ میری نزاکت بڑھ جاتی ہے. I become more sensitive. I need to be more sensitive. ٹھیک ہے، میں بہت نازک ہو جاتا ہوں، نازک ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ میں بلندی پر ہوں. ایک چیز. دوسری چیز، میں تیسری بات کہنے لگا ہوں اسی لحاظ سے. تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو بلندی کی طرف آنا شروع کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ایلیویٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی طرف بلند کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی دیتے ہیں. نرفعو بہذا الکتاب بھی. ٹھیک ہے، ہم اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کو بلندی عطا کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی بندے کو ہدایت میسر آنا شروع ہوتی ہے وہ بلندی کی طرف اٹھنا شروع ہوتا ہے. تو جب بلندی کی طرف اٹھنا شروع ہوا اللہ کی طرف تو کیا ہوا؟ زمین نیچے رہ گئی. صرف زمین ہی نہیں، زمین کی تمام آزائشیں، نعمتیں نیچے رہ گئیں. آبویسلی اس کے علاوہ دنیا دار تمام لوگ نیچے رہ گئے. ہاں ظاہر ہے. کیوں؟ جیسے ہی بندہ اللہ کی طرف بلند ہونا شروع ہوتا ہے، یا تو پھر ان لوگوں کو پکڑ کے رکھے تو پھر بلند نہیں ہو سکتا، دنیا کی سامان کو پکڑ کے رکھے تو بلندی نہیں اختیار کر سکتا. تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ہی آپ نے بلندی اختیار کرنی ہوتی ہے، بلندی پہ جانا ہوتا ہے، یو ہیو ٹو کیری لیس ویٹ. کیوں؟ وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا. تو یہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے ارد گرد کے بوجھ سے جان چھڑائے، ہلکا رہے، اپنے آپ کو ہلکا رکھے. کیوں؟ تاکہ جب اس اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرما رہا ہو، اس کے لیے یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کے لوگ، دنیا کے لوگوں کی باتیں اس سے نیچے نہ کھینچیں. اور کیا کرنا ہے مسجد میں جا کے، اور کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے، اور کیا کرنا ہے دین میں، اور کیا کرنا ہے قرآن میں، کیا ہے. دوسری طرف سے بندہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا اس لذت کا. ہے نا، یہاں پہ نا ایک بات سناؤں. ایک اسٹوڈنٹ تھی، کہنے لگی کہ میرے جو ایک بھائی ہیں جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوا ہے، ایک بھائی ہیں جنہوں نے دنیا کی تعلیم اچھی خاصی حاصل کی ہوئی ہے، اور دونوں کے رویوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن جو بھائی جس نے دنیا کی اچھی تعلیم حاصل کی ہے اس کا رویہ بھی بڑا سخت ہے، بڑا مزاج سخت ہے. اور اب اس بندے پہ کس طریقے سے اس کو قائل کیا جائے؟ سمجھدار بہت ہے، اس پہ سختی کی جائے، اس سے لا تعلقی اختیار کی جائے، وہ قرآن کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتا، کیا کیا جائے؟ کہ اگر تو ہم یہی سلوک اختیار کریں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا بس دنیا دار ہے اور اس کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے، تو ہم بھی اس سے لاغرض ہو جائیں، تو پھر جو ہے نا ہم اپنے یہ بہت مصیبت اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، ہم اس کو سمجھائیں. جو بندہ جس سرکل میں زیادہ دیر تک رہتا ہے اس کے لیے اس سرکل کے ساتھ نسبت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہائی اسکول ہے، ہائی اسکول کے بعد کالج ہے، کالج کے بعد ماسٹرز ہے، ٹھیک ہے، ایم فل ہے، جو بھی اس نے ڈگری حاصل کی ہے، اس دوران اس کا جو تعلق رہا ہے دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے ایک دم سے ساری چیزوں کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، اور وہ نہیں وہ لذت حاصل کرتا جو آپ حاصل کر رہے ہیں. قرآن سے جو آپ کو لذت حاصل ہو رہی ہے ان کو نہیں حاصل ہو سکتی، ان کو وقت لگے گا. آپ نے بچپن سے قرآن سیکھنا شروع کیا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ کو قرآن سے ملنے والی راحت کا مکمل طور پہ اندازہ ہے، آپ کو قرآن سے ملنے والے سکون کا مکمل طور پہ اندازہ ہے، آپ ان چیزوں کو مکمل طور پہ سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا 100% یقین ہو چکا ہے، یو کین ڈینائی. اب آپ کا جو ایکسپیریمنٹ ہے یا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، اس بندے کے تو قریب بھی نہیں لگا، ٹھیک ہے. اب آپ کو جو لذت آ رہی ہے اس بندے کو نہیں آئے گی، اور جو دنیا سے اس کو لذت آ رہی ہے وہ آپ کو نہیں آئے گی، کیونکہ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہیں، ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے ایمفیسائز کرنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ قرآن کی لذت کا احساس دلانا ہے. کس طریقے سے قرآن کو اس انداز سے اس کے سامنے پیش کریں کہ وہ اس کو فیسینیٹ کر دے قرآن، ٹھیک ہے، قرآن کے موضوع فیسینیٹ کر دیں، اس کو مجبور کر دیں واو کہنے پر، کمال کر دیا کہنے پر، ٹھیک ہے. مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، یہ جملے استعمال کرنے پر اس کو مجبور کر دیں. یہ مجھے پہلے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ جب یہ جملے منہ سے نکلنے شروع ہو جائیں، سمجھ لیں کہ آپ قرآن صحیح جگہ پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، صحیح جگہ پہ ہٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ وہی باتیں جو آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے سنی تھیں اور ویسی ہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، تو who gonna say واو، یہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتا تھا، قرآن کے یہ چیزیں قرآن میں ہیں، مجھے کسی نے کیوں نہیں بتائیں؟ وہ کیسے، کون کہے گا؟ there's no way. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم احساس کریں، احساس کر کے ایسے لوگوں کو قرآن کی اس لذت کا احساس دلائیں. لیکن وقت لگے گا، کیوں؟ ان کو بھی اتنا ہی ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا نا، یا اپنے دل کو اتنا ہی پکیزہ کرنا پڑے گا. اب کیا ہوتا ہے، جو بندہ، ہم نے 3 سٹیجیں پڑھی ہیں نا بلندی کی. پہلا کیا ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ، جیسے ہی بندہ بلندی کی طرف جانا شروع ہوتا ہے اس کا ویو بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سوچ کا معیار چینج ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہی کین سی دا تھنگ، جو وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے. وہ کچھ سن سکتا ہے، ہو سکتا ہے آوازیں بھی آئیں، آوازوں کے تو وہ رنگ دیکھ سکے جو نیچے والا بندہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ انسان کا ویو بدل جاتا ہے. ویو بدل سے مراد کہ انسان کی دنیا کی طرف دیکھنے کا جو انداز ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یہ کیوں اہم ہے؟ میں نے یہ بات اس طریقے سے کہوں گا کہ اگر میں سن گلاسز کی شیئرز ہوتی ہے نا، ایک یلوش ہے، ایک گرین ہے، ایک گرے ہے، بلیک ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی میں یلوش اینک لگاؤں گا نا تو مجھے ایسے لگے گا کہ دھوپ، ہر چھاؤں میں بھی دھوپ ہے، ٹھیک ہے، چھاؤں میں بھی دھوپ ہے، اور مجھے ہر چیز پیلی نظر آئے گی. اس میں کیا قصور میری آنکھوں کا ہے؟ نہیں، اس شیڈ کا ہے جو میں نے آنکھوں کے سامنے لگائی ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی جب میں گرینش شیڈ استعمال کروں گا تو مجھے ہر چیز ہری ہری نظر آئے گی. کیوں؟ کیا میری آنکھیں خراب ہوگی؟ نہیں، میری آنکھیں ٹھیک ہیں. پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ اس شیڈ کا ہے. اچھا، ایسے ہی جب میں گرے استعمال کروں گا تو مجھے ہر چیز ڈارک ڈارک، ہر جگہ پہ سایہ سایہ، چھاؤں چھاؤں نظر آئے گی. کیوں؟ اگین کیا میری آنکھیں خراب ہیں؟ نہیں، آنکھیں خراب نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ ان کا دراصل جو نقطہ نظر ہوتا ہے، نقطہ نظر یعنی جہاں پہ جس طریقے سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو شیڈ آئی ہوتی ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اور چیز ہے جو ہم نے اہم ترین جو سیکھنی ہے کہ قرآن مجید نے اگر ہمارا دنیا کے بارے میں، ابھی اس مضمون کو ابھی سے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ آگے جو ہمارے مضامین آ رہے ہیں، اس جملے نے جو میں ابھی بولنے والا ہوں اس نے کنیکٹ کرنا شروع کر دینے، جو آگے سورہ بقرہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا نقطہ نظر، the way he look at the world changes، دنیا کو کس طریقے سے دیکھتا ہے چینج ہو جانا چاہیے. اگر انسان کو قرآن مجید پڑھنے کے بعد اگر دنیا ویسے ہی نظر آئے جیسے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تھی، تو اس کے قرآن پڑھنے میں یا پڑھانے والے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے. کیوں؟ قرآن کا پہلا ٹارگٹ ہی یہ، ابھی میں نے بتایا نا، مستقیم. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو سوا السبیل بول دیتے، سیدھا رستہ، اہدنا السواء السبیل، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، مسئلہ حل.
لیکن صراط المستقیم کیوں استعمال کیا ہے؟ صراط المستقیم، صراط کا مطلب ہے سیدھا چوڑا کھلا راستہ جو سیدھا ہو، آگے جا کے بینڈ بھی نہ ہو، جیسے تلوار بینڈ ہوتی ہے، لیکن جس تلوار کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ وہ ہے جو آگے جا کے بالکل سیدھی ہو اور بینڈ نہ ہو، ہوتی ہے نا آگے جا کے تلوار جا کے تھوڑی سی بینڈ ہو جاتی ہے آگے کو یا پیچھے کو برچھے کی طور پہ، ٹھیک ہے، یا علی مدہ کی آگے جو سٹک سی ہوتی ہے اس طرح ہلکی سی بینڈ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل سیدھی تلوار کو سرات بولتے ہیں، وہیں سے لفظ سرات آیا، اور ایسا راستہ جو بالکل اکیلا ہے، تنہا ہے، ٹھیک ہے، مین کے وہ ایک ہی راستہ ہے جو انسان کو بلندی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں راستہ بلندی کی طرف جانے کے لیے، صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ہاں اس راستے تک پہنچنے کے لیے بہت سے راستے ہو سکتے ہیں، بہت سے مسلک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سے مسلک ہو سکتے ہیں، بہت سے اسکول آف تھاٹس ہو سکتے ہیں، بہت سے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، بہت سے نظریے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تمام راستے، تمام چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں اکٹھی ہوں کے بڑے راستے پر آئیں، بڑا راستہ آگے کافی سارے بڑے راستے مل کے آخر میں ایک ہی راستہ رہے گا جو بالکل سیدھا ہے اور بلندی کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، سیدھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس راستے تک آنے کے لیے جیسے بھی آپ آ جائیں، یہ آپ کی کوشش ہے، پر جیسے ہی آپ صراط المستقیم پہ چڑھ گئے تو آپ کا ایک قدم بھی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، آپ کے 4 قدم بھی آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہیں، آپ کے 100 قدم بھی آپ کی نجات کے لیے کافی ہیں، پر شرط ہے کہ آپ صراط المستقیم پہ ہوں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ مستقیم جو اوپر کو جا رہا ہے راستہ، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا کیوں انتخاب کیا، کیوں استعمال کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم عقل سے کام لو، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ عقل سے کیسے کام لیں؟ جیسے ابھی ہم لے رہے ہیں، we are thinking why Allah subhanahu wa ta'ala used these specific words in these verses، اور اس صورت میں جو بار بار ریپیٹ ہونی، اور اس نے سب سے پہلے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ تو ہم نے دیکھا نا، انسانی مزاج کو ٹارگٹ کر دیا الحمد کے اندر، ٹھیک ہے، سیلفشنس کو ٹارگٹ کر دیا اہدنا کے اندر، مستقیم نے آ کے ٹارگٹ پوری دنیا کو کر دیا پوری دنیا کو، اللہ اکبر، پوری دنیا کو ٹارگٹ کر دیا۔ کیوں؟ کہ اگر تم مستقیم پہ آنا چاہتے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی دنیا کے بارے میں جو نظریات ہیں، آپ کے جو نظریے ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں وہ مختلف ہوں ایک عام دنیا دار انسان سے۔ اگر میری بھی سوچ وہی ہے جو ایک دنیا دار انسان کی ہے، پھر میں مسلمان ہی کیوں ہوں؟ یہاں پہ اس بات کا واضح اور کلیئر کٹ جو ہے نا وہ ہمیں پوائنٹ مل گیا کہ مسلمان کا نظریہ دنیا کے بارے میں مختلف ہوگا، اور جو مسلمان نہیں ہے، ہاں کسی بھی مسلک سے، دین سے، اسکول آف تھاٹ مطلب کسی بھی نظریے سے وہ بلونگ کرتا ہو، جو بندہ مسلمان نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، اس بندے کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ کیوں؟ مستقیم نے یہی تو آ کے فرق ڈالنا ہے، مستقیم نے اسی بات کا آ کے فرق ڈالنا ہے۔ ارسلہ نے انمیوٹ کیا تھا، کوئی سوال ہے یہاں تک؟ جی سر، یہ آپ نے بتایا نا سورہ فاتحہ میں بالکل سٹارٹ میں الحمدللہ میں ہم اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج کو ہٹ کیا ہے یا انسانی نفسیات کو؟ مزاج ہے نا، مزاج نفسیات ایک چیز ہے نا۔ سر یہ والی لائن بس ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ہٹ کیا ہے؟ ہاں مزاج، یا انسان کے نظریات کو، یا انسان کے کیا نام ہے نفسیات کو۔ مزاج نفسیات pretty much the same thing۔ جزاک اللہ خیر۔ کہتے نا کہ وہ میں گیا اس بندے کا مزاج ہی بڑا نخرے والا تھا کیوں؟ اس کی نفسیات میں جو ہے نا وہ تکبر پایا جاتا تھا، مزاج ہے نا۔ اچھا اب یہاں پر ہم جب پہنچے مستقیم پر تو سب سے اہم چیز ٹارگٹ ہوئی ہے، اور اس کی میں نے 3 مثالیں دی ہیں، بلندی پر جانے کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال کیا تھی، کوئی بتائے گا؟ سر انسان کا ویو بڑھ جاتا ہے۔ ویو بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ نہیں سکتا۔ دیکھ ماشاءاللہ، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ایکسکیوز می جی جی سر، میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے
یہ ہم نفسیات کے اوپر قابو کیسے پا سکتے ہیں اپنی بیڈ سوال بہت اہم بیڈ نفسیات بری نفسیات کے اوپر؟ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب بہت لمبا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سوال کا جواب ارسلہ آپ لکھ لیں, اس پہ سیشن ہی کرنا پڑے گا. آئی کین میں جلدی بھی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. 2 طریقے ہیں. اللہم اکفنی, میں آسان طریقہ بتا دوں. دعا یاد ہے آپ کو, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. نہیں سر. سر لکھوں کیا میں؟ ہاں میں ارسلہ یہ دعا مجھے یاد کروانا. اللہم اکفنی بحلالک, حلال انکم کے بارے میں یہ دعا ہوتی ہے بیسیکلی, حلال روزی کے بارے میں. تو یہ دعا آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی, اور انٹرنیٹ پہ لکھیں گے نا حلال کمائی کے لیے دعا یا حلال انکم کے لیے دعا. ٹھیک ہے. دا سپلیکیشن فار انکم, رائٹ, یو ول فائنڈ دس سپلیکیشن. Maybe you will find Arabic also, English what's called transliteration اور اس کی ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے. تو یہ دعا ٹھیک ہے. ہمیں اس کو کثرت سے پڑھیں, اور سورہ فلق اور سورہ ناس جذبات کے کنٹرول کے لیے, خصوصاً جذبات کے بارے میں سورہ ناس. ہاں یہ کوئک آنسر ہے, لیکن اٹس ناٹ دا سیٹسفائنگ آنسر. وہ ایک بقایا طور پہ ایک الگ سیشن ہے. ہم نے جذبات کو سمجھ پیچھے کیسے فنکشن کرتے ہیں, پھر ان کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو آسان ہوگا. خیر. اچھا, پہلی چیز کیا تھی کہ انسان کا ویو بدل جاتا ہے, تھنکنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. وہ ڈبے سے باہر سوچنے کی کر دیتا ہے. He start thinking out of the box. سبحان اللہ. Imagine کہ اللہ رب العزت نے مومن کو بنایا ہی. Think out of the box. Think out of the box. Don't follow what's happening around you. Don't be blind follower. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ڈم نہ کر لو, اپنے آپ کو بدھو نہ بنا لو, ہوشیار بنو, ان چیزوں سے باہر نکل کے دیکھو. ٹھیک ہے. اور emotionally intelligent person is the one who can get out of the state of جو بھی اس پہ ایموشن غالب ہو سکتا ہے, اور خود کو باہر نکال کے دیکھے کہ میں اب اس سچویشن میں کیسے اپنے آپ کو ہینڈل کروں, اس ڈبے سے کیسے میں باہر نکلوں. خواہ وہ ڈپریشن کا ڈبہ ہو, جذبات کا جو کوئی بھی جو ہے نا انسان پہ چیز طاری ہو جائے, جو بھی غلبہ آ جائے. ٹھیک ہے. وہ شیطان کا ہو, جذبات کا ہو, ان سے باہر نکلے اور اپنی طرف دیکھے کہ میں کیا کرنے والا ہوں, کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ اپنا محاسبہ کرے. خیر, پہلا فائدہ کہ وہ ڈبے سے باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا پوائنٹ آف ویو بڑھ جاتا ہے. He can see the things people cannot see. Normal people mean cannot see. اچھا, ایک چیز دوسرا فائدہ میسج آیا ہے کہ vulnerable ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس کی نزاکت بڑھ جاتی ہے. وہ بندہ اس کا جو میں نے یہاں پہ ایک کائنڈ آف لطیفہ, لیکن اٹس اے فیکٹ. ایک بزرگ تھے, میرے استاد نے یہ لطیفہ سنایا تھا لطیفے کے طور پر, کہ ایک بزرگ تھے, انتہائی بارش, سفید داڑھی, سفید لباس پہنا ہوا, گھوڑے پہ سوار. تو وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ بچے نا مڈ میں کھیل رہے ہیں, کیچڑ کے اندر. تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ بیٹا خیال سے گر نہ جانا, گر گئے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو ایک بچہ بولا, کہنے لگا لائک یا شیخ, جو بھی بزرگ کے لیے جو جملہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ہماری فکر نہ کریں, ہم گرے تو ہم ہی گریں گے. اگر آپ گرے نا تو آپ بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر گریں گے. آپ کے بلائنڈ فالوورز وہ بھی آپ کے ساتھ ہی گریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. تو vulnerability بڑھ جاتی ہے, نزاکت بڑھ جاتی ہے, جان کو خطرہ بڑھ جاتا ہے, اور معاملات بہت زیادہ نازک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بلندی پر ہے نا, بلندی پر ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز کیا فائدہ ہوتا ہے vulnerable؟ جی سر اس کو بہت آگے کی اور بہت پیچھے کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جنت جی, وہ پہلا پوائنٹ, یہ پہلے پوائنٹ میں ہی آئے گا. اوکے. دنیا دار
نیچے رہ جائیں گے. دنیا دار, دنیا کی باتیں نیچے رہ جائیں گی. اس کا معیار دنیا سے ابو ہوگا. وہ حریص نہیں رہے گا, وہ لالچی نہیں رہے گا, وہ خود غرض نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اس کو نقصان پریشان نہیں کرے گا, اس کو کسی کی موت پاگل نہیں کر دے گی. وہ کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہوگا, کسی چیز کے ساتھ بھی وہ بندھا نہیں ہوگا یا ہوگی. ٹھیک ہے, ایسا انسان وہ دنیا سے بلند ہو جائے گا. ظاہر ہے جو درخت پہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے, مثال کے طور پر, آبویسلی اس کو اپنا جو بھی اس کے پاس قیمتی سامان ہے اسے چھوڑنا پڑے گا نیچے. کیوں؟ اگر بوجھ کے ساتھ گرا تو اس گنا ڈیمیج ہی مور. اس کے بعد قیمتی سامان بھی ٹوٹ جائے گا, بیک پیک میں اگر لیپ ٹاپ ہے وہ ٹوٹ جائے گا, سب کچھ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, each person is the one who leaves everything behind because he knows یہ چیزیں میرے لیے بوجھ ہیں. تو وہ جو رسیاں اس کو نیچے کھینچتی ہیں نا, وہ ان کو کاٹتا ہے, ان کو پکڑ کے نہیں رکھتا. یہ کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھا تم نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, اب تم نیک بننا چاہ رہے ہو, یا کوئی رشتہ ہے, کوئی ناتا ہے, کوئی کچھ بھی ہے جو انسان کو نیچے کہیں. بہت سی مثالیں ہیں. میں نا یہاں پہ ایک اور, یہ ڈپریشن کے بارے میں بڑی پیاری بات ہے, کیونکہ جو جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کا تعلق ہے ہی ماضی کے ساتھ. یاد رکھ لینا, مستقبل کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا, بندہ خوف زدہ ہوتا ہے, کیونکہ مستقبل کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونا ہے یا کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے انسان خوف زدہ ہوتا ہے. خوف اور پریشانی دو الگ الگ چیزیں ہیں. پریشانی کا تعلق صرف اور صرف ماضی کے ساتھ ہے, صرف اور صرف بیکاز یو نو وٹ ہیز بین ڈن, اور آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ پیچھے جا کے اس کو فکس کر سکیں, اس لیے وہ پریشانی ہے. ٹھیک ہے, اور خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا, اس لیے وہ خوف ہے. اندھیرے میں کیوں خوف بڑھ جاتا ہے رات کے وقت؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے. تو آپ خوف میں پریشان نہیں ہوتے, اندھیرے میں پریشان نہیں ہوتے, اندھیرے میں آپ خوف زدہ ہوتے ہیں. مستقبل کے بارے میں انسان خوف زدہ ہوتا ہے. تو انسان کو سب سے پہلا فائدہ مسلمان ہونے کے بعد جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مومن وہ لوگ ہیں جن کو نہ ماضی کی کوئی پریشانی نہ مستقبل کا کوئی خوف. کیوں؟ اگر گناہ کیے تو سچے دل سے توبہ کی ہوئی ہے, مستقبل کے بارے میں انہوں نے پلان کیا کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کرنا, روزی کی ان کو فکر ہی نہیں. اگر فکر ہے تو گناہوں کی ہے, اگر فکر ہے تو ہدایت کی ہے, بس. سبحان اللہ. یعنی کہ سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائے گا. اگر میں جملہ سیدھا یہی بول دیتا نا تو مزہ نہ آتا. کنکلوژنز بہت کچھ, یہ بھی اس طرح ون فارم. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نے غلط کہا, یہ رائٹ. لیکن جس طریقے سے ہم اس پوائنٹ کو سمجھ چکے ہیں مستقیم کے لفظ کو, کہ اللہ رب العزت نے مستقیم ایسے ہی نہیں یہاں پہ لے کے آئے. اب دل میں ایک عجیب سی خوشی کی اور عجیب سی ایکسائٹمنٹ, فیسینیشن کی کیفیت محسوس ہو رہی ہوگی کہ سبحان اللہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے الفاظ کا انتخاب کیا. یعنی واو کہنے کو دل کرتا ہے, سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے, الحمدللہ کہنے کو دل کرتا ہے, اللہ اکبر کہنے کو دل کرتا ہے. کیوں کہنے کو دل کرتا ہے؟ بیکاز دس از واٹ میکس اس جو ہے نا amazed by Quran. ٹھیک ہے, تو آج finally we were able to finish our fifth verse, alhamdulillah, fifth ayah, I mean, پانچویں آیت ہم نے آج 5ویں دن ختم کی ہے. 5ویں دن کے 6 دن, I don't know. خیر, کوئی سوال یہاں تک related to this subject for now, کیونکہ میرے پاس عشاء کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے, 9:30 بجے جماعت ہے, تو مجھے نماز کے لیے جانا ہے. تو we have only 5 minutes to cover any questions. جی
کوئی سوال, کوئی سجیشن, کوئی سر یہ جو ابھی آپ نے پیچھے ایک واقعہ بتایا کہ ایک بہن کے دو بھائی تھے اور یہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ جس کا دنیا داری کے ساتھ تعلق ہے اس کو قرآن کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ وہ بھی واو کہنے پہ مجبور ہو جائے, تو سر اس سے ایک یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ جنہوں نے بھی ان کو قرآن کے بارے میں بتانا ہے تو پھر ان کا نالج اس لیول کا ہونا چاہیے, تبھی تو وہ اگلے کو سیٹسفائڈ کر سکتے ہیں جس طرح کا ان کا ذہن ہے. یو گاٹ دا پوائنٹ. میں نے ابھی تو بولا ہے کہ جو بندہ مستقیم پہ آ جاتا ہے اس کا ویو بڑھ جاتا ہے. What that means, he has to have enough information to look and in future, یعنی بہت واضح طور پر اس کے سامنے فیوچر واضح ہو یا اس کا مستقبل واضح ہو, تو وہ کیسے ہوگا؟ جتنا علم بہتر ہوگا. ماضی کے بارے میں کیوں میں نے کہا ہے, ماضی ساری تاریخ ہے ساری تاریخ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ obviously ابھی تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کائنڈلی میں نے ابھی جوائن کیا ہے اتفاقیہ طور پر. اگر آپ کی جو پچھلی کلاسز ہوئی ہیں اگر ان کا ریکارڈنگ مل جائے ہمیں یا وہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں. ریپیٹ تو ممکن نہیں, ریکارڈنگز ہیں کیونکہ جی آپ ریکارڈنگ. اصل ہم کتنی دیر ہوگی اس سورہ فاتحہ کو شروع کیے ہوئے؟ I don't think less than a month. سر میرے خیال میں 1 ماہ سے اوپر ہو رہا ہے. ہاں. اندیلا میں بھی نہیں سر ہمیں جو لنک شیئر ہوا ہے نا وہ 2-3 دن پہلے ہوا ہے. ہاں کوئی مسئلہ تو نہیں, سیشن ہے وہ ارسلہ آپ کو لنک بھیج دیں گے انشاءاللہ. جی سر 2 مہینے ہو گئے ہمیں شروع کیا ہوئے سورہ فاتحہ. اللہ اکبر. سر ان کو پتا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہاں تو ابھی ہم 5ویں آیت پہ ہے, ابھی ہمیں 2 آیتیں باقی ہیں. سوری آخری آیت باقی ہے جو کہ اس سے بھی تھوڑی سی تفصیل والی ہے, بڑی اہم ہے انشاءاللہ. وہ بھی اگلا ہفتہ لے جائے گی انشاءاللہ. خیر, کیونکہ جیسے ہی ہم اگلے ہفتے میں اگلی آیت کو ختم کریں گے تو اپنی علمی صلاحیت کو پالش کر لیں, کیونکہ قرآن یہاں پہ صرف پڑھانا مقصد نہیں ہے, پڑھانے کا طریقہ سیکھنا بھی مقصد ہے. اس سیشن کا مقصد صرف پڑھانا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو سارا علم اکٹھا کروں اور آپ پہ انڈیل دوں اور آپ جتنا آپ پہ گر گیا اتنا لے کے چلی جائیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو پریویس سیشن سننے پڑیں گے اور آپ خود سے اپنی آیت کا انتخاب کریں گی اور اس کو مکمل طور پہ میں مکمل ہیلپ کروں گا. جس قسم کی معلومات چاہیے آفٹر دا کلاس, بیفور دا کلاس, وٹ ایور, آپ کو اس آیت کو پریزنٹ کرنا ہوگا, پڑھانا ہوگا ایسے ہی جیسے ابھی میں نے اتنا ٹائم نکالا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس بات پہ اس کی ٹریننگ بھی لینی ہے کہ آپ نے قرآن پڑھانا کیسے, وہ ہیزیٹیشن دور کرنی ہے, ہچکچاہٹ دور کرنی ہے, وہ کانفیڈنس لے کے آنا ہے, الفاظ کی ترتیب سیکھنی ہے, ٹھیک ہے, الفاظ کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے آگے پڑھانے کا طریقہ سیکھنا ہے بغیر کسی ٹریننگ کے انشاءاللہ. یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. تو اس کے لیے میں آپ کو بقایا طور پہ الگ سے ٹرین کروں گا, ٹھیک ہے. پہلے آپ میرے ساتھ مشق کر سکتی ہیں. میں ارسلہ کو انشاءاللہ آئی تھنک میں پھینک رہا ہوں اس پر انشاءاللہ, لیکن ارسلہ انکار نہیں کریں گی. ارسلہ کے ساتھ آپ ورک آؤٹ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور بھی میری فیملی کے ممبرز بھی ہیں الحمدللہ, نیسی سسٹرز, دے کین ہیلپ یو ود. تو آپ نے اس آیت پہ مکمل طور پہ نوٹس بنانے کے بعد اس کو 3-4 دفعہ سننے کے بعد اس کو پریزنٹ کرنا ہے مکمل طور پہ. اور انشاءاللہ جب ہم سورہ فاتحہ مکمل کریں گے تو اس کی دہرائی آپ لوگوں نے لیکچر دے کے کرنی ہے انشاءاللہ. آرانو کون دلچسپی رکھتا ہے, لیکن میرے پاس بہت سارے آلریڈی میسج آ چکے ہیں پرائیویٹ کے, دے آر انٹرسٹڈ, دے ونا ڈو اٹ انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو کیا ہی خوبصورت اچھی بات ہوگی کہ ہم سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے کی صلاحیت بھی سیکھ لیں, اور یہ اس سے بڑی جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ کیا بولوں, اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کوئی چیز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, کہ قرآن سیکھنے کے بعد سکھانے کی بھی صلاحیت ہو آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی صلاحیت دے اور توفیق عطا فرمائے, ٹھیک ہے. سر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بولنے کا طریقہ سکھائیں گے, تو اس کے لیے آپ الگ سے پہلے سیشن رکھیں گے؟ نہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آپ مضمون تیار کریں گے نا, مضمون تیار کر کے, ٹھیک ہے, الفاظ کو کیسے مینشن کرنا ہے, کیسے بیان کرنا ہے, اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. میں ابھی بول رہا ہوں, آپ مجھ سے جیسے سوال کرتے ہیں, سوال کے طریقے میں ہی آپ نے وہ مسئلہ بتا دینا ہے جو آپ نے سیشن کرنا ہے. دیر از اے ویری شارٹ ٹریننگ انشاءاللہ. ہاں ہم کر سکتے ہیں, دیٹس اے گڈ آئیڈیا. تو چھوٹی سی ٹریننگ رکھ لیں گے اور اس ٹریننگ میں آپ کو میں ٹرین کر دوں گا کہ آپ نے اس مضمون کو کیسے ترتیب دینا ہے, کیسے بیان کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ نے
خوف گھبراہٹ والی بات ہے ہی نہیں, کچھ بھی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو سوال کرنا آتا ہے نا گروپ کے اندر, ٹھیک ہے, آواز انمیوٹ کر کے, دیٹ مین یو کین اسپیک. دس از ہاؤ سمپل از اٹ. اگر آپ کو آپ کا سوال آپ کو ڈراتا نہیں ہے نا, تو آپ کو اس کا جواب دینا بھی نہیں ڈرائے گا, ٹھیک ہے. سر مجھے بس اتنا ہے کہ کیونکہ سوال آپ سوال سیدھے نہیں نہ کرتے, تو جب سوال سیدھے نہیں ہوتے تو اس کے لیے تیاری زیادہ ہوتی ہے. نہیں, اگر آپ پہلے سے سوچنا شروع کر دیں گے تو ہر چیز مشکل ہو جائے گی. آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ ٹھیک ہے, یہ مجھ پہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. ابھی میں ٹھیک آپ ہے. کو یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ جسٹ پریپیئر یور سیلف, اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ نے کس آیت پہ کام کرنا ہے. یہ چھوڑ دیں کیسے کام کرنا ہے, یہ سوچیں کہ کس آیت پہ کام کرنا ہے. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ہاں, آپ کو سوال نہیں کوئی کرے گا. ویسے آیا کہ my biggest fear is answering questions. You don't need to answer questions. آپ نے صرف وہ جو کچھ مضمون ہوگا, honestly I'm so like hopeful. مجھے اتنی امید ہے کہ اس طریقے کے بعد جیسے میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ, آپ ایسے نہیں بلکہ آپ ویٹ کیا کریں گے کہ کب موقع ملے اور میں اگلی آیت میں پڑھاؤں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اتنا جسٹ ون سیشن, ایک ہی سیشن کی مار ہے انشاءاللہ. یہ سارا خوف, ہچکچاہٹ, گھبراہٹ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, 100% شیور. سر ہمیں صرف پریزنٹ کرنا ہے, یعنی کہ جو بھی ہم آیت سلیکٹ کریں گے ہمیں بس پریزنٹ کر دینا ہے اور بتا دینا ہے, جس طرح ایک سیشن آپ دے رہے ہیں ویسے ہی ہم نے دے دینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں بس؟ ہاں ایسے ایک آیت آپ نے لی ہے, اس آیت کے الفاظ کو پہلے سنائیے, وہ لمبا ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے. اور وہ جب ہم سیشن پہ آئیں گے نا اس کی ٹریننگ پہ تب کور کریں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جسٹ پریپیئر یور سیلف, اپنی دلچسپی کو. سر میں آئی اسپیک. سر میں آئی اسپیک. ہم خواتین جب گھریلو مسائل پہ بات کرتی ہیں نا, جن پہ کہ بات کرنا نہیں چاہیے عام طور پر, اس پر بات کرتے ہوئے نا ہم ماسٹر ہوتی ہیں, چاہے وہ آج کیا پکائیں سے لے کر تو کیوں تک جو ہے نا, ہم اتنی ماسٹرلی سیشنز دیتی ہیں چیزوں پر, اور جیسے ہی قرآن پاک کی بات آتی ہے ساتھ ہی پتہ نہیں کیسے سوال ہم کیسے کریں گے, ہمیں جواب نہیں آئے گا اینڈ بلا بلا بلا. تو اپنی وہ والی عورت پن کو باہر ہم لے کے آنا چاہیے جو ہانڈی روٹی والی سیشن کرتی ہے نا, اس کو بس ہم چینج کر دیں قرآن پاک کی آیات کے ساتھ, تو انشاءاللہ. ہاں ہانڈی روٹی والی نہیں, یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا نام لے لو اور اس کا بندہ باہر نکلتا دیکھو. فور شور. یہ ہم خواتین کو نا ویسے بھی عادت ہے اپنے اوپر ایک ہم جان بوجھ کر اپنے اوپر وہ ایک ہول چڑھایا ہوتا ہم نے. ہم بالکل فیئرفل نہیں ہے, ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں. یقین کریں عورت ایموشنلی اتنی اسٹرانگ ہے, اس لیے وہ ماں ہے. یہ فیئر نکال دیں خدا کے لیے, اصلا سے بھی میں مخاطب ہوں. 100% ایگری, نو ڈاؤٹ. سر دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ نہیں کہ دیتی ہے مجھے کریٹیکل قسم کے کوسچنز آتے ہیں نا, مجھے وہاں پہ مسئلہ ہوگا کیونکہ مجھے کرنے بہت آسان لگتے ہیں. اگر تو میں ٹیم سے باہر ہوں تو پھر تو آپ فکر کریں نا. سوال کسی نے سوال کر دیا تو I'll be with you all انشاءاللہ, میں یہیں پہ ہوں گا. I'll cover the questions. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. اور سر اس میں کیا اس میں برا کیا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں بول دوں گی کہ مجھے اس کا جواب تو بولا جا سکتا ہے ماشاءاللہ. کسی پتہ چل جائے گا, ڈھونڈ لیں گے. اس میں کیا سوال کے اندر اگر سوال توجہ سے سن لو تو آپ کا آدھا جواب ملے سوال کے اندر. مجھے بھاگنا پڑے گا. جزاک اللہ خیر. عشاء صلاح, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سی یو ٹمارو. کل کو جمعرات ہے. او آج اللہ اکبر, سر آج جمعرات ہے. لیکن ارسلہ لگتا ہے مجھے آپ کو یہ بھی ذمہ داری لگانی پڑے گی کہ مجھے جمعرات کے دن آپ نے آف دا ٹاپک رکھنا تاکہ ہم اپنے مضمون کو کور کر سکیں. لیکن اب اتوار کو سیشن کرنا پڑے گا. ہمارا جو مضمون چل رہا تھا, کون سا چل رہا تھا ارسلہ, اس دن پورا نہیں ہو سکا تھا. سر ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کیا جنگل کا, اور کیا اس طرح کر کے کہ ادھر کوئی شخص ہے
تو اس کو کیسے دین سکھائیں گے؟ سر میں نے لکھا تو ہوا ہے پر اس ٹائم میرے پاس وہ پڑھا نہیں ہوا. ہاں میں آپ کو ہمارا چیک کر بتا دوں گی. ہے علمی و عقلی و سائنسی دلائل. علمی عقلی یعنی علم سے مراد قرآن و حدیث کے دلائل تو ہیں ہی نا, ان کو تو وہ تو کنفرم ہے نا, ان کو ہم نے استعمال کرنا لیکن آخر میں. اس سے پہلے ہمارے پاس ہے علمی مطلب کہ دنیاوی علوم سے, سائنس کی علوم سے, عقلی سے مراد کے جو ایکسپیرینس دلائل ہیں ان کے ذریعے ہم مسلمان کیوں ہیں, تاکہ دنیا کے کسی بھی اینگل سے کوئی آ کے ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کرنا چاہے, گمراہ کرنا چاہے, they have all sources of information to defend themselves. خواہ وہ سائنسی لحاظ سے ہو, خواہ وہ عقلی لحاظ سے ہو, خواہ وہ دنیاوی علوم کے لحاظ سے ہو, خواہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ہو. ٹھیک ہے, اس قدر وہ مضبوط ہو کہ اس کے ایمان پہ کوئی شیطان یا شیطان کا چیلا حملہ نہ کر سکے. تو ہم نے اس سیشن کو سر مسلمان کیوں ہیں, ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہاں تو یہی مضمون ہے نا, ہم مسلمان کیوں ہیں, تو اسی کو کور کریں گے سنڈے کے دن اسی ٹائم رکھیں یا شام میں رکھنا ہے؟ نہیں سر اسی ٹائم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اناؤنسمنٹ کر دینا ارسلہ, پھر انشاءاللہ we'll cover that session on Sunday. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ.